والیوم الدمعی علی الفیحاء حتان، ندب آواز دینا، پکارنا، اور حتان ایسا لو سکب بہنا، فیحہ قلعے کا نام، زارہ جامعہ زارہ، تو بالامس قمت علی الزہراء اندب، کل میں جامع زہرا کے پاس کھڑا ہوا اور میں ان لوگوں کی دہائی دے رہا تھا، ان کو پکار رہا تھا، آواز دے رہا تھا، کہاں وہ لوگ چلے گئے۔ والیوم دمعی حتان علی الفیحاء، اور آج میرے آنسو فیحاء قلعے پر بہ رہے ہیں۔ یہ ماضی اس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھ کر کہ ایک زمانے میں یہاں کتنی رونق تھی، کیا شان و شوکت تھی، اور آج کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ معادن العز قد مال الرغام بهم لو هان في تربه الابریز مهان۔ معادن کی جمع ہے، کان کو کہتے ہیں خزانہ۔ العز المجد والشرف، مالا کے معنی مائل ہونا، جھکنا، رغام کہتے ہیں مٹی کو، تراب، اور ہانا یعنی کم حیثیت ہونا، ذلیل ہونا، رسوا ہونا، بے قیمت ہونا۔ ابریز کہتے ہیں چاندی کو، کہ ہم ایکانو معادن العز، یہ تو عز و شرف کی کان تھے، یہ سرچشمہ اور منبع تھے۔ مال الرغام بہم، مٹی نے ان کو چھپا لیا ہے، اتنی مر گئے، قبر میں مدفون ہے۔ لو ہان فی تربہ الابریز، کہ اگرچہ چاندی مٹی میں بے قیمت ہو جاتی ہے، جب مٹی میں ملی ہوتی تو مٹی سمجھتے اس کو، جب تک صاف نہ کیا جائے، جب وہ باہر نکل کے آتی ہے تب کہیں جا کر اس کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، سونا ہے چاندی ہے۔ لو ہان فی تربہ الابریز، کہ اگرچہ مٹی میں چاندی بے قیمت ہو جاتی، مہانو، لیکن وہ لوگ مٹی میں جانے کے بعد بے قیمت نہیں ہوئے، تاریخ میں سنہری حروف، جلی حروف میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے کارنامے روشن ہیں۔ لولا دمشق لولا دمشق لما كانت طلیطلہ ولا زحد ببنی العباس بغدان، بغداد یہ بغداد تو کہتے ہیں، اگر دمشق نہ ہوتا لما كانت طلیطلہ، تو طلیطلہ شہر بھی وجود میں نہ آتا ہے اندلس میں، کہ بنو امیہ کے لوگ یہاں سے عبد الرحمن الداخل الاول یہ اندلس گئے تھے، وہاں جا کر حکومت قائم کی اور اسلامی جو کارنامے ہیں وہ انجام دیے۔ تو اگر دمشق نہ ہوتا تو یہ آج طلیطلہ بھی نہ ہوتا، ولا زحد بنی العباس بغدان، اور نہ ہی بنو عباس کے ذریعے سے بغداد روشن ہوتا، آج اسے فخر و مباحات کا مقام حاصل ہوتا۔ پہلے تو وہ گزرے ہیں بنو امیہ کے لوگ، انہوں نے ایک راستہ دکھایا تھا، ایک راہ کھولی تھی، اسی کے بعد بھی ان کا نمبر آتا ہے۔ زہاں کے بعد اترانا، روشن ہونا، چمکنا، دمکنا۔ مررت بالمسجد المحصون اسألہ هل في المصلى بالمحراب مروان، میں غمزدہ مسجد کے پاس سے گزرا، اصل اور میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا آج کوئی مصلی اور محراب میں مروان جیسا شخص ہے؟ تو اس کا زمانہ تھا جو اس کی سلطنت بہت وسیع رقبے پھیلی ہوئی تھی، دنیا بھر کے لوگ سفرا اور
بڑے حکام وہاں پر آ کر جمع ہوتے تھے، تو اس کا جو فرمان جاری ہوتا تھا اس کی حیثیت ہوتی تھی۔ آج ایسے حکام نہیں ہیں۔ تو مررت بالمسجد المحزونی، میں غمگین غمزدہ مسجد کے پاس سے گزرا اور سوال کیا کیا کوئی مصلی یعنی مسجد اور محراب میں کوئی اور مروان ہے؟ تغیر المسجد المحزون، آج غمزدہ مسجد تو بدل گئی ہے کہ ماضی میں کہ اس کا کیا مقام تھا اور آج کیا اس کی حالت ہو گئی۔ واختلفت علی المنابر احرار و ابدان، ابدان غلام ممالک، مسجد بدل گئی ہے۔ اور ممبر و محراب میں تو مختلف لوگ آتے جاتے رہے ہیں، کبھی آزاد کبھی غلامان، حکومتیں بدلتی رہی، کبھی آزاد خاندانوں کی حکومت رہی اور کبھی جو ممالک کے مملوک تھے وہ قابض آ گئے، لیکن وہ بات، وہ رونق، وہ شکو، وہ شان واپس نہیں آئی۔ فلل اذان اذان فی منارتہ اذا تعالی ولل آذان آذان، چنانچہ آج اذان وہ اذان نہیں ہے جب وہ اپنے مینارے سے بلند ہوتی ہے، یعنی پہلے اذان ہوتی تھی تو لوگوں پر کیا اثر پڑتا تھا، فوراً مسجد کی طرف بھاگتے تھے۔ آج اذان ہو رہی، لوگ غافل ہیں، کوئی اثر نہیں، گویا کہ وہ خلوص نہیں، وہ جذبہ نہیں۔ تو فلل اذان اذان فی منارتی یا تعالی، تعالی کو جب بلند ہونا، ارتفع صوتہ، اور آج جب منارے سے آزاد بلند ہوتی ہے تو وہ آزاد نہیں رہتی۔ ولل آذان، اور جو کان ہیں لوگوں کے، سننے والے لوگ ہیں، ویسے کان بھی نہیں ہے، تو مؤذن بھی گویا کہ روح سے خالی، اور جن کے لیے اذان دی جا رہی ہے وہ بھی جذبہ اور روح سے خالی۔ اب ایک دوسرے قصیدے کے نمونے کے اشعار دے رہے ہیں جو نعت پاک کے موضوع پر ہیں، اور یہ بہت مشہور ہے اس سلسلے میں، بلکہ ان کے 3 قصیدے اس سلسلے میں بہت معروف ہیں۔ ولل آذان مولانا، آذان یہ اذن کی جمع آذان، کان، یہ سننے والے کان، مراد بھی ہے کہ جو لوگ سننے والے وہ بھی ویسے نہیں ہیں، ان کے اندر بھی وہ روح نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے کہ بھائی دیکھیں حاصل میں سوتے رہتے اذان ہوتی رہتی ہے، کیا اذان نہیں، ایک اذان پہلے ہوتی تھی، کاروبار چھوڑ کر آدمی بھاگ جائے مسجد کی طرف۔ ان کے 3 قصیدے نعت پاک کے موضوع پر ہے۔ ایک ہے الحمزہ النبویہ جو یہی ہے، اور ایک ہے ذکر المولد کے عنوان سے، اور ایک ہے نہج البردہ، یعنی جو قصیدہ بردہ بصیری کا ہے اس عنوان پر ہے۔ تو حمزیہ مراد یعنی وہ قصیدہ جس کے ردیف کا آخری حرف حمزہ ہے، یا ثناء، بشراء، الاسماء، غناء، رواء، تقراء، الباء وغیرہ۔ تو اولید الہدی فالکائنات، اصل میں مصر میں یہ ذکر یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت دھوم دھام سے اور بڑے کروفر سے منایا جاتا ہے۔ تو میلاد النبی جیسے ہمارے ہندوستان میں شہروں میں بہت اس سے منایا جاتا ہے، تو مصر میں بھی یہ ریت تھی، تو اس موقع پر یہ اپنے قصیدے کہتے تھے۔ تو اولید الہدی فالکائنات ضیاء، خدا کی صفت کی تولی مصدر ہے، اس میں کلیت کے معنی ہوتے ہیں، سراپا کے معنی، کہ اولید الہدی سرچشمہ ہدایت پیدا ہو گئے، مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے۔ فالکائنات ضیاء، کائنات میں روشنی پھیل گئی، پوری دنیا منور اور روشن ہو گئی۔ وفم الزمان
تبسم وثناء، زمانے کے لبوں پر تبسم اور حمد و ثنا، کہ تبسم اور حمد باری تعالی ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں کیسی شخص عظیم شخصیت کائنات میں وجود میں آ گئی۔ ارے بھائی یہ کون جو ہے میری تصویر ہی شیئر کر رہا ہے، کتاب شیئر کرنا چاہیے۔ موبائل میں کرے ہوئے تو اسکرین سے وہ آپ کو دیکھ رہے ہو کتاب۔ اچھا چلیے، تو فم الزمان تبسم وثنا، زمانے کا منہ مسکرا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ زمانے کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، تبسم ہے اور حمد باری تعالی چاہتی ہے۔ الروح والملأ الملائک حوله للدین والدنیا به بشراء، روح القدس جبریل امین اور ملأ الملائک فرشتے، بشرا نوید سنانا، بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ تو الروح، روح القدس، فرشتے، ملائے اعلیٰ، ان کے ارد گرد، حول حاجہ رسول الاعظم، کہ روح القدس، فرشتے، ملائے اعلیٰ، ان کے ارد گرد دین و دنیا کی، یعنی دین و دنیا کی ترقی و سرفرازی کی نویدے دینے والے ہیں، دین و دنیا کی ترقی کی بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ والعرش یزہو والحظیرۃ تزدہی والمنتہی والسدرۃ الاسماء، عرش کہتے ہیں عرش بری اور حضرت القدس کو احاطہ ہے، تو جنت کے مقامات ہیں، کہ عرش بری یزہو دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اور حضرت القدس، سدرۃ المنتہی سب جگمگا رہے ہیں۔ اسما کے معنی ہے ممتاز کے، کہ عرش بری یزہو دمک رہا ہے، اور حضرت القدس، سدرۃ المنتہی، ممتاز سدرۃ المنتہی، یہ کیا ہے؟ سب جگمگا رہے ہیں، روشن ہیں۔ ذا کے معنی دمکنا، چمکنا، روشن ہونا۔ وحدیقۃ الفرقان ضاحکۃ الربا بالترجمان شجیۃ غناء، حدیقہ معنی گلشن، اور ربا ٹیلے پگ ڈنڈیاں، شجیۃ غناء کے معنی سر سبز و شاداب، ہرے بھرے۔ وحدیقۃ الفرقان ضاحکۃ الربا، گلشن فرقان کی پگڈنڈیاں خندہ ہیں، خوش ہیں، روشن ہیں۔ ذائقہ کہتے ہیں مسکرانے، تو فرقان کا گلشن، باغیچہ، چمن، چمن فرقان، گلشن فرقان کی پگڈنڈیاں کی نالیاں، کیاریاں خندہ ہیں، اور ترجمان کی آمد پر شاداب و فرحہ ہیں، شاداب و سرسبز ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ ایک ترجمانی کرنے والا اللہ نے ایک رسول بھیج دیا ہے۔ شجیہ بھی کہتے ہیں گنگنانا، تو بالترجمان شجیۃ غناء، شاداب و سرسبز ہیں، شاداب و فرحہ ہیں، ترجمان پر یعنی ترجمان کی آمد پر۔ والوحی یقطر سلسلا من سلسلی واللوح والقلم البدیع الرواء، قطرہ کے معنی ٹپکنا، سلسل کہہ سکتے ہیں رم جم بارش، بدیع کے معنی انوکھی شان والا، انوکھا، روا کے معنی رونق، چمک۔ تو والوحی یقطر سلسلا من سلسلی،
وحی کی رم جھم بارش ہو رہی ہے. جگہ جگہ نبوت کا دور شروع ہوا تو موقع و موقع وحی آ رہی ہے. تو یہ وحی کی رم جھم بارش ہو رہی ہے. انوکھی شان والے لوح و قلم کی رونق دوبالا ہو گئی ہے. اللہ والقلم البدی روا. تو انوکھی شان والے لوح و قلم کی رونق چمک دوبالا ہو گئی ہے. نظمت اسام الرسل فی صحیفۃ فی اللوح و اسم محمد اقراء. نظمت مانے جڑنا، لکھ دینا. رسولوں کے پیغمبروں کے نام، پیغمبر رسولوں کے اسماء گرامی نام خوبصورتی کے ساتھ لوح پر تختی پر جڑ دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں. فی صحیح پر یہ لکھے ہوئے ہیں. وہ اسم محمد تغراء، اور اس کے وسط میں اسم محمد تغراء ہے، یعنی سب سے ممتاز اور بیچ میں. تغراء کہتے ہیں ممتاز کو. تو نظمت آسام الرسول، پیغمبر رسولوں کے نام جڑ دیے گئے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ لکھ دیے گئے ہیں. تو یہ صحیح ہے. جن سے اصل دیکھیے جو کتبے بنتے بڑے سے قرآن کی آیتیں لکھ دی جاتی ہیں، کسی چیز کو نمایاں کر جاتا ہے نا، تغرے بنوانا، ابھرا ہوا جو لکھا جاتا ہے. تو ان سے ایک چوکھٹا بن گیا ہے جس کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے نمایاں اور ممتاز ہے، یعنی بیچ میں آپ کا نام لکھا گیا ہے. اسم الجلالۃ فی بدیع حروفہ الف ہناک اسم طٰہ الباء. اللہ کا نام جلالہ اسم اللہ، اللہ کا نام بے نظیر حروف تہجی میں اس لوح کا الف ہے، یعنی اس تختی کا الف ہے، نمبر اول پر ہے. الف کہتی ہے نمبر 1. تو اللہ کا نام بے نظیر حروف تہجی میں الف ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسی لوح میں، اسی تختی میں با ہے. یعنی پہلے نمبر پر خدا اور دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کندہ ہے، اس لیے کہ الف کے بعد با آتی ہے. اس کا مطلب و مفہوم یہی ہوا کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہی کا نام وہاں درج ہے. وہ ایک مشہور اصطلاح ہے نا، بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر. وَلَهُ فِي الْغَزَلِ. وہاں سر ایک بات آخری سفر سے بتا دیں. اللہ تعالیٰ کا نام بے نظیر حروف تہجی کا نام الف ہے، یعنی نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے. اور اسی تختی میں طٰہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام با یعنی نمبر 2 پر ہے. سر خدا کے بعد رسول خدا کا نام ہے. وہی مصرع جو میں نے سنا ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. وَلَهُ فِي الْغَزَلِ. ان کے غزل کی گویا کہ مختلف موضوعات پر شوقی نے شاعری کی ہے. تو ماڈرن عہد کی جو غزل تھی اس کا بھی ایک نمونہ ملاحظہ کریں. خَدَعُوهَا بِقَوْلِهِمْ حَسْنَاءُ وَالْغَوَانِي يَغُرُّنَّ الثَّنَاءُ. اس میں لڑکیوں کی نفسیات بیان کرتی ہیں. خدعوہا میں ضمیر لوٹے گی حسنا، غادہ، امرأة جمیلہ. ان لوگوں نے اسے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اس کو جب مجھے کہیں دیکھتی ہے تمیل عنی تو اس سے مجھ سے کترا جاتی ہے، اپنا رخ زیبا پھیل لیتی ہے. کأن لم یکو بینی و بین اشیاء. گویا کہ اس سے آج سے پہلے میرے اس کے درمیان میں کچھ تھا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں تھی. دوسرا مل کر اس کے ساتھ چلی گئی. یہی ہوتا ہے روڈ پہ چلنے والوں کے ساتھ. اب طرح کہ کیا مرحلہ آتا ہے. واقعی جو موجودہ تمدن ہے
اس میں عورتوں کے ساتھ یہی ہے. یہ آج کی جو سچویشن ہے نئی نسل میں، نئی جنریشن کی جو نسل ہے، نظرتن، پہلے تو ایک نگاہ پڑتی ہے، نگاہیں ٹکراتی ہیں، نگاہیں چار ہوتی ہیں. فابتسامتن، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے، دیکھ کر مسکرا دیتی ہے تو معلوم آپ ٹوپی لگائے ہوئے اور رکشے کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. فسلام، پھر ذرا سلام و کلام ہوتا ہے، کہیں اشارے سے، کبھی اس ہاتھ سے، کبھی کنکیوں سے. فکلام، موقع مل گیا تو گفتگو ہو گیا، اب تو بہت آسان ہے، نہیں کم سے کم مسکال مار دی. فموعد، پھر وقت ہو جاتا ہے کہ اگلے سنڈے کو کس پارک میں ملنا ہے. فلقاء، بس پھر ملاقات ہو جاتی ہے. اس ملاقات کے بعد سارے قصہ ختم. یوم کننا، ایک دن تو وہ تھا جب ہم تھے، یعنی ماضی میں میرا بھی یارانہ تھا. ولا تسل کیف کننا نتحادى من الهوى ما نشاء، یہ من نہیں ہے پر ما ہے، ما نشاء. مت پوچھو کہ ماضی میں ہماری کیا صورتحال تھی، کہ کن نتحادى، کہ ہم عشق و محبت میں جو چاہ رہے تھے تبادلہ کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بوس و قرار تھا، جو بھی معاملات رہے. لیکن ایک چیز تھی، آج کی طرح جھوٹ نہیں، نفس پرستی نہیں، وہ حب عذری تھی کہ وہ علینا من العفاف رقیب، کہ پاک دامنی اور عفت کا ایک نگراں ہمارے ارد گرد رہتا تھا. یہ ملاقاتیں تو رہی لیکن کبھی غلط طریقہ اختیار نہیں کیا. تعیبت فی میراثہ الاہواء، میراث کے معنی ہے پھسلانا، بہلانا، کہ اس کو پھسلانے میں، اس کو رام کرنے میں دل تھک گئے، خواہشات تھک گئی، مر گئی، لیکن عفت و پاک دامنی کا جو نگراں تھا وہ نہیں ہٹا، یعنی غلط اقدام نہیں کیا. ماضی میں جو لوگ محبت کرتے سچی، آج کی طرح نہیں. آج تو بس یہی ہے، صبح سے شام تک تعلق رہتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے.